تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق الله العظيم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے 2-3 دنوں سے طبیعت تھوڑی ناساز ہے اور آواز برابر نکل نہیں رہی ہے۔ آج الحمدللہ تھوڑا سکون، عافیت پہلے کے بالمقابل محسوس ہوئی۔ آپ حضرات دعا بھی فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے اس گلے کو اور میری آواز کو اللہ تعالیٰ شفا کے ساتھ، جس طرح پہلے کھل کر کے آواز نکل رہی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر اپنے فضل و کرم سے نکلوائیں اور آواز اچھی ہو، اس کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ باقی 2-3 دن سے سبق موقوف تھا اسی وجہ سے، تو آج ہمت کر کے انشاءاللہ اللہ کے بھروسے پر تھوڑا آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کما حق ہو قرآن پاک کو سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلی آیت میں ایمان اور کفر یعنی ایمان اور طاغوت، ان 2 چیزوں کے بارے میں اللہ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کا دوست اللہ ہے، اور اللہ ان کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو توحید کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو ایمان کے منکر ہیں، ان کی دوستی طاغوت کے ساتھ ہے، شیاطین کے ساتھ ہے، اللہ کے غیر کے ساتھ ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ اب 2 طرح کی دوستیوں کا ذکر آیا، ایک ایمان والوں کی دوستی، ایک غیر ایمان والوں کی دوستی۔ تو اب اس کو سمجھانے کے لیے یہاں سے 3 واقعات اس رکوع کے اندر اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک واقعہ جو پہلے نمبر پر بیان فرمایا وہ ایک طرف اللہ کے ولی اور دوست ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب خلیل اللہ، جد الانبیاء، موحد اعظم، اور دوسری طرف طاغوت کا دوست، وہ کون ہے؟ نمرود۔ کیا نام تھا اس کا؟ نمرود۔ مفسرین نے نمروز لکھا ہے زال کے ساتھ، نمروز، لیکن ہمارے یہاں معروف مشہور نمرود ہی ہے اس کا نام، جس نے اتنی بڑی آگ دہکائی تھی کہ اگر پرندہ اس کے اوپر سے گزر جائے تو کباب بن جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے 2 قسم کی دوستی کا ذکر فرمایا، ایک ایمان والوں کی دوستی کا
اور ایک غیر ایمان والوں کی دوستی کا۔ تو اس کی مثال بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک ایسا واقعہ بیان فرمایا کہ جس واقعے میں دونوں دوستیاں ہیں، ایک طرف ایمان والے کا دوست ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام، ان کی دوستی کا ذکر ہے، اور دوسری طرف طاغوت کی دوستی یعنی نمرود جو طاغوت ہی تھا۔ چونکہ طاغوت کا مطلب یہ ہے ہر وہ کہ جو اللہ کے علاوہ اپنی بڑائی کی، اپنی عظمت کی، اپنی پوجا کی، اپنی عبادت کی لوگوں کو ترغیب دے، دعوت دے، اللہ کو چھوڑ کر، وہ طاغوت ہے۔ کوئی بھی ہو، چاہے وہ بت ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اب دیکھیے کیا فرمایا، یہ واقعہ کب کا ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے امتحان، بچپن سے لے کر ان کے ہجرت کرنے تک، بعد تک بہت سارے امتحانات آئے۔ کچھ کا ذکر پہلے آ بھی چکا ہے، کچھ کا ذکر سورہ ابراہیم میں آئے گا اور بہت ساری جگہ پر آئے گا۔ اسی طرح کے ایک واقعہ یہ ہے کہ عراق کے اندر جو شہر بابل تھا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو ان کا جو پورا گھرانہ تھا وہ اتنا معزز سمجھا جاتا تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ پورے عراق بابل کے اندر سیاسی اعتبار سے حکومت نمرود کی تھی، لیکن مذہبی اعتبار سے سکہ ان کے والد یا ان کا جو گھرانہ تھا جن کو آذر کہا جاتا ہے ان کا چلتا تھا۔ ملک کے اندر دو ہی طاقتیں ہوتی ہیں، ایک سیاسی اور ایک مذہبی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے تو سیاسی اعتبار سے غلبہ کس کا تھا؟ نمرود کا، حکومت، سلطنت، بادشاہ۔ لیکن مذہبی اعتبار سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا پروہت اور مذہبی آدمی سمجھا جاتا تھا وہ خود حضرت ابراہیم کے والد، ان کے چچا، ان کے گھر کے لوگ تھے۔ ایسے گھر کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، ماحول کے خلاف چلنا، تقاضوں کے خلاف آواز اٹھانا، پھر اس وقت کی حکومت کے خلاف آواز اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ان سارے امتحان سے گزرنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، بیوی بچے قربان کرنے پڑے، سب کچھ اللہ کی محبت کی خاطر کیا، لیکن اللہ سے دوستی کا جو دم بھرا تھا اس کو آخری سانس تک نبھاتے رہے۔ یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کی دوستی۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے اندر غلے کی، اناج کی ضرورت جب پیش آئی تو لوگ نمرود کے دربار میں جاتے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے، اس کو رب کہتے تھے کہ میں مطلق العنان، اس زمین کا بادشاہ میں ہوں، میرے فیصلے یہاں پر چلیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اناج کے لیے، غلے کے لیے، چونکہ بیوی بچے والے ہیں، ضرورت گئے وہاں پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کوئی سجدہ نہیں کیا، کیونکہ سجدہ تو اللہ کو کیا جاتا ہے، بڑائی تو اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی بڑائی نہیں۔ تو اس کو بڑی ٹینشن ہوئی، اس نے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے، کون ہے؟ بڑے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ فلاں کا صاحب زادہ ہے اور فلاں خاندان سے تعلق ہے، کہ اس نے ہم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا یہاں میرا نہیں مانتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو پہلے ہی سے مشہور تھا کہ یہ اپنی قوم کے بھی خلاف ہیں، سب سے الگ ہٹ کر کے کسی اور رب کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ ہے رب الارباب، سارے عالم، سارے انسانوں کا رب، اس کی دعوت دیتے تھے۔ تو اس کو بڑی ٹینشن ہوئی اور اس نے سوچا کہ اگر اس کی تحریک چل پڑی تو ملک کے اندر جو تیری حکومت ہے، سلطنت ہے، اس کا چراغ غروب ہو جائے گا، اس لیے اس کو روکا جائے۔ حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے سامنے روڑا بنتا ہے وہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا، ملک سے نکالا گیا،
اس ہی وقت کا کوئی ایک واقعہ یہ ہے جو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا کہ نمرود نے ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سجدہ اس ہستی کو کیا جاتا ہے جو پالنے والی ہو، جو موت اور حیات کی مالک ہو، جو ساری انسانیت کے اوپر حکمرانی کرتی ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ ٹینشن میں پڑ گیا۔ اس نے کہا رب تو میں ہوں، میں بھی پالتا ہوں لوگوں کو، دیکھو اناج میرے پاس سے لے کر کے لوگ جاتے ہیں، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، اور ایک قیدی کہ جس کو قتل کرنا تھا اس کو آزاد کر دیا، اور ایک بالکل ایسے آدمی کو جس کا کوئی قصور نہیں تھا، جرم نہیں تھا، اس کو بلا کر کے قتل کر دیا کہ دیکھو میں جس کو چاہوں زندگی دے دوں، جس کو چاہوں موت دے دوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یا تو بے وقوف بنا رہا ہے، یا پھر یہ اعلیٰ درجے کا احمق اور بے وقوف ہے جو موت اور حیات کا مطلب بھی نہیں سمجھتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسرا پہلو اختیار کیا اور ایسی ٹھوس اور وزنی دلیل دی جو عقل کے مطابق۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مناظر اگر مناظرہ کرے اور سامنے والا دلیل کو نہ سمجھے، یا دلیل سمجھ تو رہا ہے لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے، تو پھر کوئی ایسی عقلی دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ جس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اچھا، بات روایت میں یہ بھی آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو خالی واپس آ گئے، بھائی مجھے نہیں چاہیے تیرا اناج، چل دفع ہو۔ اور راستے میں ایک ایسی وادی سے گزرے جو ریتیلی تھی، وہاں انہوں نے سوچا کہ اپنی اس بوری کے اندر تھوڑا سا یہی بھر لوں، کیا مطلب بالو ریت جو ہوتا ہے، ریت پڑا ہوا تھا، تاکہ بچے تو کم از کم خوش ہو جائیں کہ کچھ نہ کچھ ملا ہے، احساس کمتری کے اندر مبتلا نہ ہو۔ چنانچہ جب گھر پہنچے تو تھکے ہوئے تھے، ان بوریوں کو ایک طرف رکھا، اور بیوی بچے بھی سو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے تو بیوی بڑی خوش ہوئی کہ ماشاءاللہ اناج غلہ وغیرہ لے کر کے آئے ہیں۔ جب بوری کو کھولا تو اس کے اندر سے بہترین قسم کا آٹا موجود ہے۔ انہوں نے جلدی سے روٹی بنائی، بچوں کو اٹھایا، ابراہیم علیہ السلام بھی اٹھے تو بیوی نے گرما گرم روٹی بنا کر کے رکھ دی سامنے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ شاید اللہ کی کوئی غیبی مدد آئی ہے۔ دیکھو، مدد اللہ کی تبھی اترتی ہے جب انسان بالکل آخری مرحلے میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل باطل کی طرف مائل ہوتا ہے یا نہیں مائل ہوتا۔ جب بالکل انسان اپنی آخری مقام پر پہنچتا ہے، کسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ ابراہیم جیسا اگر ایمان ہو تو آج بھی آگ جلا نہیں سکتی، لیکن اس جیسا ایمان تو ہونا چاہیے۔ اب ایمان اس سطح کا ہے نہیں، اور مدد اس سطح کی ہم چاہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں الم تر الی الذی، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں پر بھی رؤیت قلبی مراد ہے، رؤیت بصری نہیں، چونکہ حضور سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ الم ترا، اے نبی کیا آپ اس واقعے کو نہیں جانتے؟ یعنی یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اچھا، بعض نے اس واقعے کا انکار کیا کہ یہ تورات میں واقعہ نہیں ہے، تو سوال یہ ہے تورات قرآن کے مقابلے میں چھوٹی تھی، اس میں سارے واقعات کا بیان کرنا کوئی ضروری تو ہے نہیں، اور یہ اس واقعے کا سچا ہونا تورات کے اوپر موقوف بھی نہیں ہے۔ بہرحال، کیا آپ نہیں جانتے اس شخص کو الی الذی حاج ابراہیم، جس نے حجت کی، جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے؟ یہ کون ہے ابراہیم؟ اللہ کے دوست، اللہ ولی الذین آمنوا۔ دوسری طرف شیطان کا، طاغوت کا دوست نمرود۔ کیا آپ اس شخص کو نہیں جانتے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی، جھگڑا کیا، فی ربہ، رب کے بارے میں؟ وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام اس کو رب نہیں کہتے تھے، یہ جھگڑا تھا۔
فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اچھا، اب وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جھگڑے کی اصل وجہ کیا تھی، کیوں جھگڑا وہ ابراہیم سے؟ اس وجہ سے کہ جب مال آتا ہے تو سرکشی ساتھ آتی ہے انسان کے، ایسا ہے نہیں ہے؟ دو پیسے پلے ہوں کسی کے تو اس کا پیر پھر زمین پر نہیں رہتا، چلتے پھرتے پنگے اور جھگڑے مول لینا شروع کر دیتا ہے۔ باقی بیچارے کے پاس اگر پوزیشن مضبوط نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، تو انسان ویسے ہی جان بچاتا پھرتا ہے، جھگڑوں سے بابا کون چکر میں پڑے۔ اب اس کو اللہ نے چونکہ سلطنت بادشاہت دی، اور بادشاہت بھی کیسی، روئے زمین پر 4 بادشاہ گزرے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ 2 بادشاہ کافر جن کی حکومت پوری دنیا کے اندر رہی، ایک یہی نمرود اور دوسرا بخت نصر، یہ غیر مسلم بادشاہ گزرے، اور 2 بادشاہ تھے مسلمان، ان میں سے ایک حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، یعنی سلیمان علیہ السلام جو نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جن کی حکومت تو ایسی تھی کہ جنات انسان سب پر تھی، چرند پرند پر کسی کو ملی نہیں۔ اور دوسرے ذوالقرنین، کون تھے؟ ذوالقرنین، جن کا ذکر انشاءاللہ 16ویں پارے کے اندر آئے گا چل کر کے۔ یہ بھی عظیم بادشاہ گزرے تھے، مسلمان تھے، جنہوں نے مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصل جھگڑا اس نے اس لیے کیا کہ اس کو اللہ نے اصل میں سلطنت بادشاہت دے دی تھی، اور اقتدار کا نشہ اس کو ہو گیا تھا، اقتدار کا نشہ۔ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے نمرود سے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور کائنات میں خدا کی قسم اس کام کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ابھی دیکھیے، ماں کے پیٹ کے اندر نطفے سے اللہ بچے کی روح ڈالنے کے لیے جسم بناتا ہے پردے کے اندر، اور جب جسم بن جاتا ہے پھر روح اس کے اندر ڈالتی جاتی ہے۔ تو زندگی تو اللہ نے دی ہے نا بھائی، ماں باپ زندگی نہیں دیتے، بس ماں کے پیٹ کے اندر تو اس کا رحم کے اندر جسم بنتا ہے جس کے اندر روح ڈالی جانی ہے، ایک فرما، پھر وہ جسم اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ اب جب اس دنیا سے انسان کو جانا ہے تو یہ جو جسم ہے مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کو ہم مٹی میں ہی جا کر کے دفنا دیتے ہیں۔ روح اس جسم سے نکل کر کے عالم برزخ کے اندر جو جسم مثالی ہے، سوال کیا جاتا ہے نا بھائی، بہت سے آدمی جنگلوں میں مر گئے، سمندر میں ڈوب گئے، چرند پرند کھا گئے، ان کی تو قبر نہیں بنی، ان کو کیسے عذاب قبر ہو؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے؟ ہر انسان کا جو یہ جسم ہے یہ تو مٹی میں چلا جاتا ہے، اگر چرندے نے پھاڑ کر کے کھا لیا تو بھی مینگنی یا گوبر بن کر کے مٹی میں ہی آنا ہے، وہ جب مرے گا تو بھی مٹی میں اس کو بھی ملنا ہے، لیکن یہ روح دوسرے جسم کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ ابھی مجھ سے مرزا صاحب پرسوں ترسوں سوال کر رہے تھے کہ یہ قبر کا جو عذاب ہے یہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ میں نے پھر ان کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی کہ جناب یہ جو جسم ہے اس کا اس برزخ کے ساتھ تھوڑا رشتہ رہتا ہے، چاہے تم اس کو سمندر کے اندر بہا دو اور چاہے اس کو جنگل کے اندر، چاہے آگ کے اندر جلا دو، اس جسم کا اس عالمی جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے، اور جہاں پر بھی وہ انسان جاتا ہے وہی اس کی قبر کہلائے گی، سمجھے نہیں؟ چونکہ ہے تو وہ جسم مٹی ہی کے اندر جا رہا، چاہے جائے کہیں پر۔ بہرحال میرا گلا بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن باتوں میں سے باتیں نکل جاتی ہیں تو بات دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ بات سمپل تھی، سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی موت اور زندگی دے دوں۔ مفسرین فرماتے ہیں یا تو بیوقوف بنا رہا تھا جان بوجھ کر کے، یا تھا ہی اتنا بیوقوف کہ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ جو بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کو دوسرے طریقے سے سمجھانا پڑے گا۔ چنانچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سورج کی بھی پرستش کرتے تھے،
اور سورج کو اپنا اوتار مانتے تھے بڑا. جیسے کہ آج بھی دنیا کے اندر الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی کرتا ہے، چندرما اور سوریہ دیوتا، الگ الگ نام رکھ رکھ کے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بھائی اس کو دلیل ایسی دی جائے جو اس کی عقل کے اندر کے تار ہلا دے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو اس سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تجھے اتنی پاور ہے، یہ جس سورج کی تو پوجا کرتا ہے، چل اس سے کہہ کہ آج بجائے مشرق کے وہ مغرب سے نکلے. اب اس کا جو ہے نا پائجامہ گیلا ہو گیا کہ بھائی یہ تو بڑی ٹھوس دلیل ہے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اپنی موت اور حیات کا خود مالک نہیں، مر گیا. تو اسی کو اللہ فرماتے ہیں قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو اس کو مغرب کی طرف سے نکال. فبہت الذی کفر، تو اس بات کو سن کر کے وہ مبہوت ہو گیا اور لاجواب ہو گیا. دلیل دی تو اللہ کے دوست اور ابراہیم نے ایسی دی کہ زندہ شکن دانت توڑنے والی دلیل، مسکت خاموش کرنے والی دلیل. آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتے. کیا مطلب؟ جس کی دوستی طاغوت سے ہو اور جو ظلم کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عقل صلاحیت نہیں دیتے کہ وہ اس دلیل کے بارے میں اس کو کوئی صحیح رہنمائی مل جائے کہ جس سے وہ صحیح جواب دے سکے. اللہ پھر اس کو ایسی صلاحیت عطا نہیں فرماتے. دیکھیے یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی بات ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے اللہ اہل حق کو ہدایت اور دلیل عطا فرما دیتے ہیں ذہن کے اندر، اگر نہیں بھی ہوتی یاد رکھیے. لیکن جو ظالم ہے اللہ اس کو دلیل عطا نہیں فرماتے، وہ جواب ہی نہیں دے سکتا. اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی محمود الحسن گنگوہی، ان کا ایک مرتبہ کسی کے ساتھ مناظرہ تھا، شیعہ کے ساتھ، پتہ نہیں کس کے ساتھ. تو شیعہ نے چڑ کر کے کہا کہ تجھ میں، یعنی مولانا مفتی محمود صاحب کو کہا کہ تم میں اور خنزیر میں کتنا فرق ہے، مطلب گالی دی ایک طریقے سے اس نے. تو جو موحد ہوتا ہے وہ گالی کو بھی صحیح مطلب پہ ڈھال لیتا ہے. مناظرہ چل رہا تھا، حضرت وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر کے تھوڑے فاصلے پر گئے اور جگہ کو ناپ کر کے بتایا کہ مجھ میں اور خنزیر میں اتنا فرق ہے، یعنی میں ہوں اور خنزیر گویا کہ تو خود ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے اس نے کہا کہ تم میں اور خنزیر میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت نے برا نہیں مانا. حضرت وہاں سے اٹھ کر کے تھوڑے گئے اور اس جگہ کو ناپا اور کہا کہ مجھ میں اور خنزیر میں بس اتنا فاصلہ ہے جتنا یہ دیکھ رہے ہیں 2 میٹر 4 میٹر کا. اس کا مطلب یہ ہے میں تو میں ہوں اور تم وہ ہو جو تم کہتے ہیں. یہ ہے وہ کہ اللہ رب العزت جو حق پر ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر بر وقت دلیل ڈال دیتے ہیں، لیکن جو ظلم پر ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین. وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں ہی روزانہ نکالتا ہوں، چلو تم نکال کر کے دکھاؤ، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں مانگا، وہ مبہوت ہو گیا. اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ ظالم لوگوں کو میں ہدایت نہیں دیتا، اور جو شرک کرے اس سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی نہیں. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، خود قرآن کہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے گلے کو بھی بالکل صحیح سالم، اور بلکہ میں تو یہ دعا کر رہا ہوں 3 دن سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے بارے میں سنا ہے، بڑی سریلی آواز تھی. اللہ اگر اس میں سے کچھ حصہ ہم جیسے گنہگاروں کو نالائقوں کو عطا کر دے تو اس کے خسارے میں کوئی کمی تھوڑی ہے کوئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس لہن داؤد بھی سے تھوڑا سا حصہ نصیب فرما دے. چونکہ 3 دن سے برابر تکلیف ہے، اس لیے نماز پڑھانے میں بھی الجھن ہو رہی تھی، اور پرسوں ترسوں فجر کی نماز کے اندر تو قرات کرنی بھی مجھ سے مشکل ہو گئی. اس لیے سورہ فلق سورہ ناس اسی لیے پڑھی. اور یاد رکھیے
یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں سورہ کافرون، سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتے تھے، کتاب اٹھا کر کے دیکھو۔ اب ہمیں دین کا پتہ نہیں، اس لیے بعض مرتبہ سمجھتے ہیں آج تو امام صاحب نے بڑی چھوٹی سورت پڑھ دی بھائی۔ ارے بھائی پورے دین کو سمجھو، کنڈیشن ہوتی ہے دین کے اندر۔ اللہ کے نبی فجر کی نماز کے اندر سورہ فلق، سورہ ناس بھی پڑھ لیتے تھے۔ علماء سے تو پوچھو۔ اب گلا خراب ہے، قرات ہو نہیں رہی ہے اور میں سورہ بقرہ لمبی سورت شروع کر دوں، بتائیے کوئی کمال ہے؟ عقل کے بھی خلاف، حکمت کے بھی خلاف۔ اتنی قرات کر لو جس سے سکون سے نماز ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حق بات سننے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔